الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. دروشی پڑھنا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ آل عمران آیت نمبر 90 اور 91 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ تیسرے پارے کی آخری آیات ہیں. بات چل رہی تھی کہ سورہ آل عمران 3 حصوں پر مشتمل ہے. سورہ آل عمران 3 حصوں پر مشتمل ہے اور اس سورہ آل عمران میں 4 عنوان 4 مضمون اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے ہیں. پہلا عنوان، پہلا موضوع توحید باریدہ، اور دوسرا عنوان ہے رسالت، تیسرا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ. کتنے عنوان ہو گئے جی؟ 4 عنوان. اور پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو بیان کیا، دوسرے حصے میں رسالت، تیسرے حصے میں جہاد و انفاق فی سبیل اللہ. پہلا حصہ آیت نمبر 63 تک تھا اور دوسرا حصہ وہاں سے شروع ہوا آیت نمبر 101 تک، چوتھے پارے کے پہلا رکوع جہاں مکمل ہوتا ہے وہاں تک. اب یہ جو دوسرا حصہ چل رہا ہے اس میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یہود کی 15 خواصوں کو بیان کریں گے. کتنی خواصوں کو؟ 15 خواصوں کو بیان کریں گے، جن میں سے 12ویں خواصت ان کی یہ بیان ہوئی آیت نمبر 86 کے اندر کہ وہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے. ایمان لانے کے بعد کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے انجام کو بیان کیا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، مرتد ہونے والوں کا انجام کیا ہوگا. اور اس کے بعد ذکر کیا اگر ان میں سے بھی توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں. آگے پھر دوبارہ ان کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات میں. سنیے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم. جو لوگ منکر ہوئے یعنی جن لوگوں نے انکار کیا، ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے، منکر ہوئے، بعد ایمانہم مان کر یعنی ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھتے رہے انکار میں. پہلے ایمان لایا پھر انکار کیا اور ایسا انکار کیا کہ اس انکار میں بڑھتے رہے. لن تقبل توبتهم، ہرگز قبول نہ ہوگی ان کی توبہ، ہرگز قبول نہ ہوگی ان کی توبہ. حالانکہ آپ نے یہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ بندہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، توبہ کر لے تو اس کی توبہ کرنے سے پہلے کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے. مشرک ہے، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اگر وہ بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے. پھر یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ بھئی ایمان لانے کے بعد جو بندہ مرتد ہو گیا تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، تو اس کا مطلب سمجھیے. فرمایا لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ قبول نہ ہوگی فی ہذہ الحالۃ، اسی حالت کے اندر. جب یہ کافر ہو گیا تو اس حالت کے اندر اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، یا اسی حالت میں مر گیا تو پھر قیامت کے دن اس کی توبہ قبول نہ ہوگی. اللہ سے یہ کہے کہ بھائی دنیا کے اندر میں 2 طرح کی زندگی گزاری ہے،
ابتدائی زندگی تو وہ تھی جس کے اندر میں ایمان لا چکا تھا، اللہ کے احکامات کو بجا لانے والا تھا، اور بعد والی زندگی وہ تھی جس میں مرتد ہو گیا تھا۔ جو پہلے والی زندگی ہے ایمان والی، کہ اللہ اس زندگی کو قبول کر لے، بعد والی زندگی میں جو گناہ ہوئے اس کو معاف فرما دے، تو اللہ فرمائیں کہ لن تقبل توبتکم، ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی ہیں گمراہ۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جو لوگ کافر ہوئے وماتوا اور مر گئے وهم كفار کافر ہی، فلن يقبل من احدهم، تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایک سے، ملء الارض زمین بھر کر، ذهبا سونا، ولو افتدى به، اور اگرچہ بدلہ دے اس قدر سو۔ یعنی قیامت کے دن جب کافر آئے گا اور اپنا انجام دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ اس زمین کے برابر سونا اگر دینا چاہے اور اپنی جان چھڑانا چاہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ زمین کے برابر اس کے پاس سونا اس وقت آئے گا کہاں سے، کہ جتنی یہ زمین ہے اس کے بدل اس کے پاس کیا ہو، سونا ہو۔ ایک دوسرے آئے گا اس کے پاس سونا کہاں سے۔ دوسری بات، اگر ہو بھی اور دے بھی دے فدیے کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا یہ دینا قبول نہیں کروں گا۔ اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، ان کو عذاب دردناک ہے، وما لهم من ناصرین، اور کوئی نہیں ان کا مددگار، کوئی نہیں ان کا مددگار۔ تیسرا پارہ الحمدللہ مکمل ہو چکا، لیکن وہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جب قرآن ختم ہو جائے تو مفلحون تک پڑھنا چاہیے، اس لیے آگے ایک آیت کا ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر بات مزید بڑھاتے ہیں۔ یہ کوئی ساتھی اس آیت کا ترجمہ کریں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جی جی ہر جتنا حاصل کر سکو گے نیکی میں تمہار، جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ، اور جو چیز خرچ کرو گے سو اللہ کو معلوم ہے۔ جی بات جس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گی۔ اب ایک بات سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو نازل کیا ہے اور اس کے نزول کا مقصد بھی بیان کیا ہے، اس کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے، اور وہ ہے ہدی للناس۔ کیا ہے؟ ہدی للناس۔ اور میں نے پہلے آپ کو ایک جمعہ کے خطبہ میں بتایا تھا کہ ہم نماز کے اندر ہر نماز میں ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ، صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ 8ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو قرآن حکیم ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، اس کی اتباع۔ یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، اس کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور گڑبڑ راستوں کی اتباع نہ کرو، گڑبڑ راستوں کی اتباع نہ کرو، گڑبڑ راستوں کے پیچھے نہ چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ گڑبڑ راستے جو ہیں تمہیں اصل راستے سے کیا کر دیں گے؟ جدا کر دیں گے۔ تو ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے؟ قرآن حکیم والے راستے پر، اور قرآن حکیم والا راستہ ہی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ لیکن یہ سمجھیں کہ یہ قرآن حکیم والا راستہ ہے کیا؟ یہ قرآن حکیم والا راستہ اس وقت سمجھ آئے گا جب ہم قرآن کھول کے سامنے کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے۔ اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی پوری امت کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، پوری امت کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن کے اندر میں نے اتارا ہے، اس پورے قرآن حکیم کا خلاصہ اور مرکزی عنوان اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ سمجھ جائے گی۔ اس قرآن حکیم کا مرکزی عنوان، اس قرآن حکیم کا مرکزی عنوان
مرکزی دعویٰ، مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اکیلی۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ وحدہ لا شریک، یعنی مرکزی عنوان اس کا کیا ہوا؟ توحید باری تعالیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس عنوان کا ذکر بھی کیا ہے اور اس عنوان کو ثابت بھی کرنا ہے، اس عنوان کو منوانا بھی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کائنات انسانی کے لوگوں عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے جس نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں کہ اللہ آپ نے یہ جو کہا کہ اس کا مرکزی عنوان اور مرکزی دعویٰ قرآن حکیم کا یہ ہے میری توحید ہے، اس توحید کو آپ نے منوانا کس انداز میں؟ اس توحید کو آپ نے منوانا کس انداز میں ہے؟ آپ قادر ذات ہیں، قدیر ذات ہیں، آپ زبردستی بھی تو منوا سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مانو میری توحید کو، نہیں مانتے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دیتا ہوں، نہیں مانتے تو میں موت دے دیتا ہوں، نہیں مانتے تمہارے اوپر کوئی ظالم کو مسلط کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ توحید میں نے مرکزی عنوان رکھا ہے، لیکن یہ شرط میں نہیں لگائی کہ میں نے اس کو جبری اور مجبور کر کے تمہیں لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ توحید منوانی ہے۔ نہیں، اس توحید کو میں نے منوانے کے لیے قرآن حکیم کے اندر دلائل ذکر کیے ہیں۔ کیا ذکر کیے ہیں؟ دلائل ذکر کیے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، دلائل، دلیل، یہ تو علمی چیزیں ہیں، یہ تو کیا ہیں؟ علمی چیزیں ہیں، اہل علم کو سمجھ آئے گی، عالم کو سمجھ آئے گی۔ ایک جاہل بندہ دلیل کو کیسے سمجھے گا؟ ایک جاہل بندہ دلیل کو کیسے سمجھے گا؟ ذرا میری طرف دیکھیں، اب یہاں ترجمہ ختم ہو گیا۔ ایک جاہل بندہ دلیل کو کیسے سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس میں جو دلائل دیے ہیں، جو دلیل دی ہے، وہ کوئی علمی دلیل نہیں دی ہے، وہ کوئی علمی دلیل نہیں دی ہے، بلکہ میں نے اس میں عقلی دلیلیں دی ہیں۔ کون سی دلیلیں؟ عقلی دلیلیں، جو عقل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو سمجھ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جس کے اندر تھوڑا سا شعور ہوگا، عقل ہوگی، وہ میری دلیلوں کو کیا کر جائے گا؟ سمجھ جائے گا۔ اب میں آپ حضرات سے اچھا گمان رکھتا ہوں، طلبہ بھی آج شریک ہیں، آپ میں سے ہر کسی کو الحمدللہ ناظرہ پڑھنا آتا ہوگا، اکثریت کو ناظرہ پڑھنا آتا ہوگا، کچھ حضرات حفاظ بھی بیٹھے ہیں۔ اب قرآن حکیم نے بعض الفاظ ذکر کیے ہیں اور ان الفاظ کا معنی بھی آپ جانتے ہیں۔ ایک لفظ قرآن نے ذکر کیا الارض، کیا معنی ہے اس کا؟ جی زمین، السماء، الشمس، القمر، النجوم، ستارے، الغمام، یہ بادل، یہ سارے ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے معنی آپ کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ البحر، سمندر، البر، خشکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان دلائل کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ذکر کیا آسمان کا، کہ کائنات انسانی کے لوگوں ذرا آسمان کو دیکھو، 7 بلڈنگیں ہیں، 7 بلڈنگیں ہیں، تہ بتے ہیں، اور بغیر ستونوں کے کھڑی کی، بغیر کس نے کھڑے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے پوچھتے ہیں، تو عقل والوں کو یہ بات کیا ہو جاتی ہے؟ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس نے پیدا کی ہے۔ پانی پر آپ کوئی چیز رکھیں تو وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن اللہ نے زمین کو کس پہ ٹھہرایا ہوا ہے؟ پانی پر ٹھہرایا ہوا۔ اب یہ عقل والوں کو سمجھ نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سمندر کا نظام دیکھیں، اب تھوڑا سا اس کے اندر طوفان آیا ہے تو سارے گھبرانے کے، انڈیا سے لے کے پاکستان تک اور کئی ممالک تک سارے کے سارے گھبرانے ہیں کہ اب آئے گا، وہ کراچی بھی جائے گا، گجرات بھی جائے گا، فلاں علاقہ بھی جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کتنے پانی کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا۔ اب آپ سورج کو دیکھیں کہ صبح نکلتا ہے مشرق سے، شام کو کیا ہوتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو چاند آپ کو نظر آ رہا ہے زیاباسیاں کرتے ہوا، اس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ جگمگاتے ہوئے تارے، ان کو پیدا کس نے کیا ہے؟
پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں دلائل کو مانو. اگلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی یہ دی اعبدوا ربکم، اے کائنات والو اپنے رب کی عبادت کرو. کس لیے؟ الذی خلقکم، اس نے کیا کیا ہے؟ تمہیں پیدا کیا. صرف تمہیں نہیں، والذین من قبلکم، تمہارے باپ دادوں کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک اور معنی یہاں ذکر کر دوں، والذین من قبلکم، فرمایا اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی عبادت کرو، نہ کہ عیسیٰ کی، نہ کہ حضرت مریم کی، نہ کہ حضرت زکریا کی، نہ کہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کو تم اپنا خدا بنا بیٹھے ہو، یہودیوں حضرت عزیر کو تم خدا بنا بیٹھے ہو، خدا کا بیٹا بنا بیٹھے ہو. عیسائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہو. یہ جتنا کو تم اللہ کے سوا شریک کر بیٹھے ہو، ان کو بھی میں نے پیدا کیا. ان کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ میں نے پیدا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقلی دلائل سے بندے کو کیا کرتے ہیں؟ اپنی توحید سمجھاتے ہیں. اور دوسرے جو دلائل اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمائے ہیں وہ ہے نقلی دلائل. کون سے؟ نقلی دلائل. ایک پاکستان والا نقلی جو کس کے مقابلے میں ہے؟ اصلی کے مقابلے میں. ہمارا ذہن اسی طرف چلا جاتا ہے نا، ایک اصلی اور یہ کیا؟ نقلی. یہ وہ والا نقلی نہیں جو اصلی کے مقابلے میں، یہ وہ والا نقلی ہے کہ کمرہ امتحان میں جو پچھلا طالب علم اگلے طالب علم کا کیا کرتا ہے؟ پرچہ نقل کرتا ہے. اب جو اگلے کے پاس نقل ہے وہ پچھلے والا کیا کر رہا ہے؟ اس کو نقل کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کے اندر پہلے نبیوں کی باتوں کو نقل کی، پہلے نبی کی باتوں کو نقل کیا ہے. یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کے آئے ہیں، یہ صرف ان کا پیغام نہیں ہے، یہ تمام انبیاء کا کیا ہے؟ پیغام ہے. حضرت نوح کو دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. قوم سے کیا کہا کہ اس کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ کہ اے لوگوں عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی کرو. تو تمام انبیاء کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ پیغام صرف اور صرف آخری نبی جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، یہ پیغام پہلے نبیوں کا. اور اگر اللہ کو کسی کی بات پسند آ جائے نا تو پھر اللہ اس کی بات کو نقل بھی کرتے ہیں، اس کی بات کو کیا کرتے ہیں؟ نقل بھی کرتے ہیں. حتیٰ کہ جنات کی بات بھی اگر اللہ کو پسند آ جائے وہ بھی قرآن میں نقل کرتے ہیں. ہے ذکر کہ نہیں؟ سورہ جن کو نہیں اتار دی، سورہ احقاف میں ان کا ذکر کر دیا. اور اگر اللہ کو کسی کی بات پسند آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹے سے پرندہ ہدہد اس کی بات کو بھی نقل کرتے ہیں. اس کی بات کو کیا کر دیتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی، ہمارے اساتذہ کرام کہا کرتے تھے اس سے حاضری ثابت ہو. پھر آگے جب دیکھا کہ کہا کہ بھائی ہدہد نہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 سزاؤں کا ذکر کیا. کتنی سزاؤں کا؟ 3 سزاؤں کا. اگر آج ہدہد آ گیا واپس تو اس کو میں نے 3 طرح کی سزا دینی. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت مارنا ہے، او لَأَذْبَحَنَّهُ ذبح کرنا ہے، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی واضح دلیل میرے پاس لے آئے. استاد کہا کرتے تھے 3 دعاؤں میں سے 3 سزاؤں میں سے 2 سزاؤں پر عمل ہو سکتا ہے. مارنے پر بھی عمل ہو سکتا ہے، یا کوئی پکا بہانہ لے آئے تو پھر اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے. لیکن درمیان والا جو کام ہے لَأَذْبَحَنَّهُ، اس پر عمل نہیں ہو سکتا. تو جب وہ آ گیا، میں نے کہا اگر اللہ کو کسی کی بات پسند آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو کیا کر دیتے ہیں؟ نقل کر دیتے ہیں. اب ہدہد کی بات کو اللہ نے نقل کیا، کس انداز میں نقل کیا؟ حضرت سلیمان پیغمبر ہے. سلیمان کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں. اور ایسے پیغمبر ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ان کی بادشاہ،
پوری دنیا کے اندر مسلمان جو بادشاہ گزرے ہیں حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دو ایسے تھے کہ ان کی پوری دنیا کے اندر کیا تھی؟ بادشاہت تھی۔ اب نبوت بھی اور بادشاہت بھی صرف دنیا پر نہیں، انسانوں پر نہیں، پرندوں پر بھی، جن پر بھی، جانوروں پر بھی، ہواؤں پر بھی۔ اب ایسی بادشاہت والا نبی جن کے والد بھی نبی ہیں، ان کے دربار کے اندر ہدہد کھڑا ہو گیا اور ہدہد نے توحید کے عنوان پر تقریر شروع کر دی۔ توحید کے عنوان پر کیا کر دی؟ شروع کر دی تقریر۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دو دلیلیں تھیں۔ کتنی دلیلیں؟ قوم سبا کے پاس گیا تھا، ایک ان کی ملکہ ہے، وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، حالانکہ سورج کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، پوجا کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے، یہ ہدہد کہہ رہا ہے۔ اور دو دلیلیں اس نے دی کہ اللہ کی پوجا کس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنے والا، چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنے والا ہے۔ کہ متصرف ہے زمین کے اندر آپ دانہ ڈالتے ہیں، باہر کیا کر دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں۔ اندر خزانہ ہوتا ہے، اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اور دوسری دلیل دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخفی باتوں کو جانتے ہیں، یعنی عالم الغیب ہے۔ کیا ہے؟ مخفی باتوں کو جانتے ہیں، یعنی عالم الغیب ہے۔ یہ دو دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ہدہد نے دی۔ اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، آئے ہی توحید کو بیان کرنے کے لیے ہیں، ان کے دربار کے اندر توحید بیان ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا بس مجھے پتہ ہے، مجھے کیا ہے؟ پتہ ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، یہ باتیں جو تو بتا رہا ہے، یہ باتیں میں کیا کرتا ہوں؟ اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ توحید، اس توحید کے لیے تو میں آیا ہوں، اس توحید کے لیے تو کیا ہوا ہوں؟ میں آیا ہوں، میں نبی اسی لیے بنایا گیا ہوں کہ میں کیا کروں؟ دنیا کے اندر جا کے لوگوں کو توحید بتاؤں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسے نہیں کیا، تو ان کے نہ کرنے سے یہ بات پتہ چلی کہ جہاں رب کا قرآن بیان ہو رہا ہو، توحید بیان ہو رہی ہو، 100 دفعہ آپ نے سنی ہو، 100 دفعہ آپ نے سمجھی ہو، تو وہاں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان باتوں کا ہمیں کیا ہے؟ پتہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا قرآن حکیم کو پیٹ کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے نا؟ اپنی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کانٹ یا کچھ اور کہتے ہیں؟ جی چاڑی۔ تو پیٹ نہیں کرنی چاہیے، قرآن حکیم کو پیٹ کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ یہ ظاہری پیٹ ہے، اور مجبوری میں ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ تلاوت کرنے والے حضرات کم ہوتے ہیں۔ میرور ٹاؤن میں پہلی صف کے اندر بندے کو تلاوت کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ اب جب وہ آخری وقت میں جب قرآن مجید کیا دوسری صف میں بیٹھ گئے تو حضرات کہتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، پہلے والے کی پیٹھ طرف ٹھیک ہے قرآن حکیم لے کے بیٹھ گیا، لیکن اس کو اگلے والے کو گناہ بھی نہیں ہوگا، پچھلے والے کو گناہ بھی نہیں ہوگا، مجبوری ہے۔ یہ قرآن حکیم کو پیٹھ کرنا ظاہری ہے۔ ایک قرآن حکیم کو پیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسجد کے اندر کسی بھی نماز کے بعد جب قرآن حکیم کھولا جائے درس کے لیے تو ہم اٹھ کر چلے جائیں کہ بھائی سورہ بقرہ میں بھی 4 عنوان بیان ہوئے تھے۔